Ali Mohammed Khan ہمارے ساتھ موجود ہیں. Thank you so much for joining us on the program. Ali صاحب, because we have followed you for many years now. یہ جو لب و لہجہ ہے یہ آپ کو قابل قبول ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہر شخص کا اپنا انداز تکلم ہوتا ہے. الفاظ کے چناؤ پہ اعتراض ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو بین السطور میسج ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اور میسج یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے اس ظلم کو ہوئے، اور یہ ڈاکہ علی محمد علی امین گنڈا پور یا عمران خان صاحب کی جیب پہ نہیں، پاکستانی قوم کے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے. اور یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر کوئی اس کو سمجھے تو یہ ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کو چھینا گیا ہے کہ 17 سیٹوں والوں کو 178 یا 180 سیٹوں والے کے اوپر بٹھا دیا جائے. یہ ظلم پاکستانی عوام کے ساتھ ہے، اور اس کو آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہوپلیسنس کی صورتحال، اس وقت عدالتوں کی سب سے زیادہ جو میرے لیے الارمنگ ہے فریہ صاحبہ، کیونکہ سیاست شروع کرنے سے پہلے میں وکالت بھی پریکٹس کرتا تھا، اور میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ میرا جیسا شخص جس نے وکالت بائی کنوکشن شروع کی تھی، کیونکہ میں صرف پیسہ کمانے کے لیے وکالت کی طرف نہیں آیا تھا، میری کنوکشن تھی، اس لیے میں نے ایک پروفیشنل ڈگری چھوڑی تھی انجینئرنگ کی. انجینئرنگ کرنا مڈ 90s میں کوئی آسان کام نہیں تھا. پروفیشنل کالجز بھی بڑے کم تھے اور آپ کو محنت کرنی پڑتی تھی. ایک کنوکشن تھی کہ اس ملک میں ہم نے انصاف کا نظام لے کے آنا ہے. آج جب میں اپنی سپیریئر جوڈیشری کو دیکھتا ہوں، جب میں ہائی کورٹس کو دیکھتا ہوں، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس کے لیے ہم نے اتنی جوڈیشل موومنٹ چلائی جو آج حالت کر دی گئی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آج نہیں تو کل ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے، اور وہ بچے بیوروکریٹ کے بھی ہوں گے اور سیاستدان اور عالم اور عام آدمی کے بھی ہوں گے. ہم کوئی اچھا پاکستان فریہ صاحبہ ان کے لیے نہیں چھوڑ کے جا رہے. بٹ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا جوڈیشری کا، تو وہاں سے آغاز کر لیتے ہیں. آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پی ٹی آئی کے دونوں ممبرز نے بوائیکاٹ کیا، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. 6 ججز کی تقرری تو ہو گئی. ظاہر ہے اس کی کمپوزیشن فریہ صاحبہ ایسے انداز میں کی گئی ہے کہ اس میں اب اپوزیشن میٹر ہی نہیں کرتی. میری بات نقار خانے میں طوطی کی آواز بے شک ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنا ضرور جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ان کی حکومت میں تحریک انصاف کی طرف سے میں ان لوگوں میں سے تھا جو اس پارلیمنٹری کمیٹیوں ججز کے ممبر ہوا کرتے تھے. اور یہ اتنا اچھا نائس بیلنس ہوتا تھا کہ اس میں 4 ممبر حکومت کے، 4 ممبر اپوزیشن کے، بالکل ایکول پیرٹی تھی. اور جو سپریمیسی آف پارلیمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ اس میں اس لیے تھا کہ آن دا پینیکل آف آل دس جوڈیشل جو ایک پیرافرنیلیا ہے، جس میں ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھتی تھی، جس میں چیف جسٹس صاحب ہوتے تھے، جس میں مختلف چیف جسٹس صاحبان ہوتے تھے، جس میں لا ڈویژن سے لوگ آتے تھے، اٹارنی جنرل صاحب ہوتے تھے. وہاں سے نیم فائنلائز ہونے کے بعد جب ہمارے پاس پارلیمنٹ میں آتے تھے اس کے اوپر پارلیمنٹ بیٹھتی تھی، پارلیمنٹ کے ممبرز بیٹھتے تھے، اور وہاں بالکل پارٹی افیلیشن سے اٹھ کے ایک ایکویلٹی کی. 4 ممبر حکومت ہے، 4 ممبر اپوزیشن ہے. حالانکہ آپ کو اس کا پتہ ہوگا کہ تمام پارلیمنٹری کمیٹیز جو ہوتی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز، سینٹ اینڈ قومی اسمبلی، اس میں بائی کمپوزیشن یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی تعداد تھوڑی زیادہ رکھی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی بل وغیرہ آئے اس میں ایشوز نہ. اس میں ایکویلٹی تھی. وہ آپ نے ایک تو سپریمیسی آف پارلیمنٹ کو کمپرومائز کیا کہ پارلیمنٹ کا اختیار آپ نے نیچے دے دیا اور ان کو دے دیا جنہوں نے سلیکٹ ہونا ہے. 2 سینئر ججز نے بھی بوائیکاٹ کیا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ سے تو نہیں تھا پی ٹی آئی کے، یا انہوں نے اپنے تئیں کیا ہے؟ کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے ان سے؟ ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جج کسی انڈرسٹینڈنگ سے ایسا کرتا ہے وہ تو پھر جج رہنے کے قابل بھی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. لیکن میں چونکہ اس کمیشن کا اب حصہ نہیں ہوں، اب میں اس کا حصہ نہیں ہوں. میں 2018 سے 22 تک تھا جب خان صاحب کی حکومت کی، اور یہ حکومت یہ جو الیکشن ہوئے اس کے بعد 7-8 مہینے میں رہا. اب میں نہیں ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ اندر ان کی پروسیڈنگ کیسے ہوتی ہے. لیکن ہمارے ممبران نے تو بوائیکاٹ کرنا تھا جس طرح یہ سارا کو چھوڑا ہے. جج صاحبان نے کیوں کیا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. بھائی آج آپ نے ابھی کافی ڈیٹیل میں سمجھایا کہ جوڈیشری میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے کیوں آپ خلاف ہیں، یا بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں. بٹ اس کے باوجود آج مزید 6 ججز آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور جسٹس فراز ڈوگر اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آلموسٹ چیف جسٹس بنتے نظر آ رہے ہیں.
کیا کہتے ہیں آپ ان تقرریوں پر؟ لسٹ دیکھ ایز لی اے ہوگی لائر آپ نے؟ میں ان چیزوں کو جس طرح ہماری لائر فریٹرنیٹی میں وہ وکلا جن کے ضمیر ابھی زندہ ہیں، جن کو فارم 47 کی مٹھائی ابھی ٹچ نہیں ہوئی، تو اللہ کے کرم سے ہمارے ضمیر زندہ ہیں اور دنیا کی کوئی مٹھائی ہمارے ضمیروں کو سلا نہیں سکتی۔ ہم ایسی ہر چیز کے خلاف ہیں جس میں سینیورٹی کانسیپٹ کو ڈسٹرب کیا جائے، اور کسی بھی ہائی کورٹ میں جو جج آج متعین ہوا ہے اس کو کسی بھی دوسرے ہائی کورٹ سے آئے ہوئے، بے شک وہ دوسرے ہائی کورٹ کا جج عمر میں زیادہ ہو، اس کی سینیورٹی زیادہ ہو، اس ہائی کورٹ میں وہ جونیئر ہوگا۔ تو اس طرح اس اصول پہ بنیاد پہ اگر آپ کسی جج کی سینیورٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ زیادتی آپ کسی شخصیت سے نہیں کر رہے، وہ زیادتی آپ اس ہائی کورٹ سے کر رہے ہیں، اور وہ زیادتی آپ اس پوری نظام سے کر رہے ہیں، اور وہ زیادتی آپ ان لاکھوں لوگوں سے کر رہے ہیں جنہوں نے اس عدالت میں انصاف لینے آنا ہے، لیکن کیا کریں، جن سے اب انصاف چاہیے لوگوں کو، وہ قاضی اب خود انصاف کے متقاضی ہیں۔ رائٹ، آپ تھوڑا سا پی ٹی آئی کی جو انٹرنل معاملات ہیں، آئی نو آپ ان کو زیادہ ایکسٹرنل نہیں کریں گے، لیکن جو ایکسٹرنل ہو چکے ہیں ان کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ جلسے میں جب شیر افضل مروت آئے، انہوں نے کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ ہم برے لوگ ہیں، برے وقتوں میں کام آتے ہیں، اچھے وقتوں میں اچھے لوگوں نے ہمارے لب سی دیے ہیں۔ میری زبان بولیں گے ہمارے شیر وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈپور۔ ہم برے لوگ ہیں، برے وقتوں میں کام آئے، اس ڈیفینیشن سے تو آپ بھی برے لوگ ہو گئے علی بھائی، واٹ ڈو یو تھنک؟ میں نے اس کا جواب پہلے ہی دیا ہوا ہے ایک شو میں، اس جلسے کے بعد، آئی تھنک ناز بی بی کا شو تھا سما پہ، لیکن آج پھر کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آج مروت صاحب سے جب گلے ملا تو میں نے مسکرا کے پھر وہی بات کی، میں کہا مروت صاحب آپ برے آدمی نہیں ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، اسی لیے آپ برے وقت میں کام آئے۔ برے وقت میں اچھا آدمی کام آتا ہے، کیونکہ برا آدمی تو برے وقت میں پیٹ میں چھرا گھونپتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگوں نے جو پچھلے 15-20 سال سے خان صاحب کا رس چوس رہے تھے، خون چوس رہے تھے، میں کہوں گا، انہوں نے پیٹ میں چھرا گھونپ کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور کچھ اس میں ایسے بھی تھے جنہوں نے پھر جا کے بیانات بھی دیے۔ اور یہ خان صاحب نے اور چلے آپ کے پروگرام میں پہلی بار یہ بات ڈسکلوز کر دوں کہ خان صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی، اب کافی ٹائم ہو گیا، نہیں ہونے دی جا رہی، روک رہے ہیں مجھے اڈیالہ میں جو ان کے سپرڈنٹ ہیں، ان کے جو ہینڈل مینڈر جو بھی ادھر بیٹھتے ہیں، نہیں چھوڑتے، میں پٹیشن کرنے پھر جا رہا ہوں، اب دیکھی جائے گی عدالتوں میں۔ چلیں وہ بات کی طرف آتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا، چلو 9 مئی کا یہ تو فائدہ ہوا کہ کچھ لوگوں سے جان چھوٹ گئی۔ اچھا، تو میں نے نام لیے ان کو کوئی کہا انہوں نے؟ کہ کچھ غلط لوگوں سے جان چھوٹ گئی، تو میں نے ان کو کہا خان صاحب کیا سب سے جان چھوٹ گئی؟ اوکے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ وقت سب سے بڑا فیصل ہے، وقت وہ آئینہ ہے جس میں ہر شخص کا اصل چہرہ سامنے نظر آتا ہے، کچھ کے آگے، کچھ کے آ جائیں گے۔